رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ عزیز سامعین، آج جس موضوع پر میں اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حب رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث میں اسی حدیث کو اور واضح کیا ہے، جس میں فرمایا کہ حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، کہ انسان اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اہل، اپنے مال اور تمام انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نہ بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترنت کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ میں اس حدیث کو اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کسی ذات سے محبت کیوں کرتا ہے؟ جب اس کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، جب اس کے اندر کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامل انسان ایسے انسان ہیں جن کے اندر بے شمار کوالٹیاں تھیں، جن کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں۔ 3 خوبیوں کا میں نے جو حدیث ایک نوٹ کی ہے وہ بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وکان اجود الناس وکان اشجع الناس، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ سامعین اکرام، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں پر روشنی ڈالوں گا اور اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے، کتنے خوبصورت تھے اور کتنے زیادہ سخی تھے۔ جب آپ ان خوبیوں کو سنیں گے تو آپ دلدادہ ہو جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گا وہ یقین نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، اس کے اندر اس کی سخاوت دیکھتا ہے، اس کے علم کو دیکھتا ہے، نہ جانے کس کس کوالٹی کو دیکھ کر انسان محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 کوالٹی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد ایک مثال کچھ پیش کروں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹی جاننے کے بعد صحابہ اکرام کیسی محبت کرتے تھے، اس کی چند مثالیں پیش کروں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے حضرت جابر بن سمرہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن چاندنی رات تھی، چاند اپنے پورے چوبن پر تھا، 14ویں کا چاند تھا، چمک رہا تھا، اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ دھاری دار چادر لپیٹے ہوئے تھے اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، تو پھر بے ساختہ مجھے کہنا پڑا
کہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو انسان اتنا خوبصورت ہو یقینی ہے کہ انسان اس سے محبت کرے گا. اور ایک اور میں مثال پیش کروں گا. کچھ چیزیں میں نوٹ کر کے لے آیا ہوں تاکہ جو تفصیل سے میں باتیں رکھ سکوں, کوئی بات چھوٹ نہ پائے. آپ جانتے ہوں گے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے. جب کوئی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالفت میں کوئی شعر اشعار لکھے جاتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. بہت پائے کے صحابی تھے. ان کا ایک شعر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی وہ بہترین تصویر کھینچی انہوں نے شعر میں. کیا شعر ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کہ میری آنکھوں نے آپ سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ, آپ سے حسین کوئی چیز میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور نہ آپ سے خوبصورت کسی ماں نے کسی کو جنا ہے آج تک. یعنی بہت ہی حسین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا شعر کیا ہے؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ, آپ کو بے عیب پیدا کیا گیا تھا. ہر انسان کے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے, کوئی نہ کوئی کمی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک تھا اس میں کوئی عیب نہیں تھا کسی طرح کا. اس کی اگلی شعر میں اس کی اور واضح کرتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, گویا آپ ایسا پیدا کیے تھے جیسا وہ خود چاہتے تھے کہ مجھے تخلیق کیا جائے. اپنے من مطابق پہ اللہ نے ان کو پیدا کر دیا. اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں احادیث میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے. بہت سارے لوگ بیان کرتے کہ جب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا ان کو بات کرتے ہوئے تو ان سے نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا. اتنے خوبصورت ان کے دانت, ان کے ہونٹ, ان کے رخسار, ان کے بال, کہ ان کی خوبصورتی سے جی چاہتا تھا کہ ہر وقت دیکھتے رہے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد بہادری کی. پھر میں ان لوگوں کو جو اصحاب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے اندر اس کوالٹی کو دیکھنے کے بعد جو ان سے محبت تھی اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. راستے میں احد پہاڑ نظر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر, اگر یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا ہو جائے اور مجھے مل جائے تو میں اس بات کو نہیں پسند کروں گا کہ 3 دن سے زیادہ یہ میرے پاس رہے. میں اللہ کے راستے میں سارا کے سارا صدقہ کر دوں گا سوائے اس کے جتنا مجھے قرض لوٹانا ہو کسی کا. اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی مانگنے والے کو کسی بھی سائل کے جواب میں نہیں کا الفاظ استعمال نہیں کیے, خواہ وہ کتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر لے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ خصوصاً ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برسنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے. جس طرح کوئی بارش کے لیے بادل جو آتا ہے جو برستا ہے اس سے بھی زیادہ جو کچھ ہوتا تھا وہ صدقات. رمضان میں بے شمار صدقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑا سخی تھے. سب کچھ اپنے جو بھی دولت ان کی آتی تھی سب کچھ غریب غربا مسکین محتاج مسافروں میں خرچ کرتے رہتے تھے. اب میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں بہادری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, وہ جو حدیث میں نے شروع میں سنائی تھی کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر ہے, وہ لمبی حدیث تھی. وہ پوری حدیث میں کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے مدینے میں شور ہوتا ہے کہ ڈاکو آ گئے. کہیں ایک شاہراہ کی طرف سے شور اٹھتا ہے, لوگ دھیرے دھیرے ادھر جمع ہونا شروع ہوتے اور رات کا وقت ہوتا ہے. تو کیا دیکھتے کہ ایک گھڑ سوار بڑی اسپیڈ سے آ رہا ہے.
جب قریب آتے ہوئے دیکھتے تو دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے مدینہ کے لوگوں جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ کر کے آ چکا ہوں کہیں کوئی ڈاکو نہیں. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بغیر زین کے گھوڑے پہ تھے، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے پہ سوار تھے، اور حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت سلو چلتا ہے، دھیرے دوڑتا ہے. لیکن اس دن جو ہے وہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہمیشہ بہت تیز رفتاری سے دوڑا، اس کے بعد کبھی سست نہیں ہوا وہ گھوڑا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. اور میں بہادری کے واقعے آپ کو بتاؤں. آپ جانتے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ سے مکے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ غار ثور میں جا کر کے وہ لوگ پناہ لیتے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب ان کو ڈھونڈنے والے لوگ جو مکے کے کفار ان کی تلاش میں رہتے ہیں، ابو جہل وغیرہ، وہ لوگ غار کے بالکل دہانے پہ آ جاتے ہیں، اور اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پیر کو دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے وہ جملے جو قرآن نے استعمال کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک بہادری کی بہت بڑی مثال اگر آپ سمجھیں تو، کہ جس وقت جانی دشمن غار کے دہانے پہ کھڑا ہو اور اطمینان سے آپ اندر بیٹھے ہوں، یہ ایک بہادر انسان کر سکتا ہے. اور ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہوا، وہاں سے لوٹتے وقت آرام کی غرض سے ایک پڑاؤ ایک جگہ ڈالتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سائے دار درخت دیکھ کر کے اپنی تلوار کو اس سے لٹکا کر کے سو جاتے، اور اسی کا موقع اٹھا کر کے ایک آتا ہے ایک شخص، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو وہاں سے اتارتا ہے اور بالکل سامنے لے جا کر کے جگاتا ہے اور بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہیں تمہاری جان لے لوں گا، کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہادرانہ جملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلند آواز سے کہ اللہ، اس کا یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ہاتھوں سے تلوار چھوڑ جاتی. یہ ایک بہادر انسان ہی ایسا کر سکتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول میں سناؤں، آپ سنیں گے حیرت کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت بہادر صحابی، فاتح خیبر. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آڑ لیتے تھے. کتنے بہادر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں لمبی ہو رہی ہیں، میں اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جنگ حنین کے موقع پر دیکھیں، جنگ احزاب کے موقع پر دیکھیں، جب بری حالت تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دہانے کی طرف بڑھے جا رہے تھے. تو یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں جب انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے رسول کے بارے میں، تو وہ جو حدیث ہے کہ انسان سب سے زیادہ محبت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی وہ محبت فطری ہے، پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے رسول کی کوالٹیز نہیں جانیں گے، آپ سے کہا جائے گا آپ محبت کریے، آپ زبان سے کہیں گے محبت، لیکن دل سے جو حقیقی محبت ہے وہ مشکل ہے. تو یہ کوالٹی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دیکھتے تھے تو کیا ان کے اندر کیا محبت کا جذبہ تھا، کیسی محبت کرتے تھے. میں 2-3 مثالیں دے کے اپنی بات ختم کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. مکے میں ایک دن وہ دیکھتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ اور چند لوگ وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. ان کو اندیشہ ہو گیا، انہوں نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دینے، پریشان کرنے، نعوذ باللہ سزا دے، ایذا پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. تو راستے میں یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تم لوگ اس شخص کو اس لیے تکلیف پہنچانا چاہتے ہو کہ وہ صرف اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ لوگ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑتے، اتنا مارتے ہیں کہ
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا تو جا کے چھوڑتے ہیں. پھر ان کے قبیلے کے بنو تیم کے لوگ آتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں. چہرے پہ اس قدر مارا تھا اس نے عتبہ بن ربیعہ نے کہ چہرہ اتنا سوج جاتا ہے کہ آنکھیں کہاں ہیں ناک کہاں ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. بہرحال ان کو مرا سمجھ کے لے کے جاتے لوگ اٹھا کر کے گھر پر, اور تمام خاندان کے لوگ جمع رہتے, اس تجسس میں رہتے کہ ابھی کیا حالت ہے ہوئی, مر گئے, سانس آ رہی ہے نہیں ہے. تو کچھ دیر کے بعد تھوڑا ان کو جب ہوش آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے. تمام خاندان کے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں, بولے اس حالت میں بھی اپنی حالت نہیں دیکھی جا رہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہو. وہ لوگ کفار رہتے ان کے خاندان کے لوگ. تو وہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ امی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے مجھے. انہوں نے کہا اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں تھے, ام الخیر. کہتے ہیں ہم کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ جائیے, وہ ایک عورت ہے ام جمیل, اس کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو. وہ کہتے ہیں نہیں, جب تک میں اپنے نبی کا حال نہیں جان لیتا تب تک میں ایک نوالا نہیں لے سکتا. وہ جاتے ہیں ام جمیل کے پاس, کہتی ہے ان کی امی کہ میرا بیٹا پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے. وہ کہتی ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا ایمان چھپا رکھا تھا, اس لیے وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. تو بولے بیٹا میرا بلایا ہے آپ کو, چلیں گی؟ بولا ہاں میں بیٹے سے ملنے دیکھنے چلوں گی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ محمد کون ہے اور کہاں ہے کیا حال ہے, مجھے نہیں معلوم. تو وہ جاتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھتی ہے ان کے حالات کو, بے ساختہ ان کی زبان سے جو ہے بد دعائیں نکلتی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کیا تھا. وہ پوچھتے ہیں ام جمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی کس حال میں, لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اس وقت شاید وہ دار ارقم میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو تعلیم دیا کرتے تھے. کہتی ہیں کہ عرب کا ایک کلچر تھا کہ وہ قیلولہ کرتے تھے سب کے سب لوگ, دوپہر میں سب لوگ سوتے تھے. وہ بولے جب قیلولہ کا ٹائم ہوگا تھوڑا تو اس وقت سناٹا رہے گا تو پھر میں لے کے چلوں گی. تو ان کی والدہ اور وہ ام جمیل دونوں لوگ کندھوں سے ان کو سہارا دے کر کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت, تب وہ ان کی جان میں جان آتی ہے. اور پھر وہ اس وقت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے, میری ماں کے لیے دعا کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کے لیے دعا کرتے اور ان کی ماں اس وقت ایمان قبول کرتے. اس طرح اصحاب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایک واقعہ میں اور بتاتا ہوں. ایک صحابی ہیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کہیں سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر تعلیم کے لیے کسی عالم کی ضرورت, کسی مربی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیجئے تعلیم و تربیت کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ چلا کہ وہاں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان لوگوں نے دھوکہ کیا تھا, فراڈ کیا تھا. ان کو قید کر لیا جاتا ہے. ان کو قید کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ان کو تکلیف دیتے, ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے, کوشش کرتے ہیں مارنے کی. تو وہ لوگ کہتے کہ تم صرف ایک بات کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کیا بات کہہ دو؟ کہتے تم یہ کہہ دو کہ میری جگہ محمد ہوتے, میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا. وہ صحابی رسول کیا جواب دیتے ہیں, تاریخی جملہ. انسان اتنی محبت کسی اور سے نہیں کر سکتا اپنے رسول سے, وہ اعلیٰ مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اے کفار تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میری جگہ نبی ہوتے, میں تو یہ بات نہیں برداشت کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف رکھتے ہیں وہاں ان کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے, چہ جائے کہ وہ میری جگہ ہوتے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے محبت کرتے ہوئے, لیکن محمد کے ساتھی جتنا محمد سے محبت کرتے اتنا دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا.
ایک صحابیہ کا واقعہ بتاؤں. جنگ احد کا موقع ہے. ایک بوڑھی صحابیہ, جب آپ جانتے ہیں جنگ احد کی تاریخ کہ اس میں جو ہے کچھ مسٹیک اور چوک کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا تھا, جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے اور بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو جب وہ لوگ لوٹ کر آ رہے تھے جنگ سے, تو وہ صحابیہ جو ہے مدینے سے باہر سب لوگ دوڑتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا حال ہے. تو کوئی ملتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ بہت اچھے انسان تھے, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے, وہ کیسے. پھر آگے بڑھتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے. وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, بہت بہادر انسان تھے, میں لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہیں, کوئی شخص ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے. وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, مجھے درد اور فکر اور تردد صرف اس بات کی ہے کہ میرے نبی کیسے ہے. کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے, کہتی ہیں کہ نہیں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں. اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو کہتی ہیں کہ اب اس کے بعد ساری مصیبت حل کی. یہ چند مثالیں تھیں, ایسی بے شمار مثالیں پڑھی ہیں. آپ تاریخ کا, سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی. تو عزیز دوستو, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور یقینی محبت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے خوبیوں کو, ان کے کمالات کو جانیں. اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں سیرت کا, علماء اکرام کے بیان سنیں, تاکہ ہم کو حقیقی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو سکے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے رسول کی محبت اور عظمت کو پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.